رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے آج نماز تراویح میں 16واں پارہ اور 17ویں کا پہلا آدھا سماعت فرمایا۔ تو قرآن کے اس حصے کا مختصر خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو سورہ کہف کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے افراد کا ذکر کیا کہ جو اس پوری اپنی زندگی میں جو انہیں 40 سالہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی دی گئی ہے، اس پوری زندگی کو ایسے اعمال کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اعمال ہم جو کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، یعنی ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اعمال جو ہیں وہ خسارے والے، نقصان والے ہوتے ہیں۔ وہ اعمال ان اعمال کی بنیاد شرک پر ہوتی ہے، بدعات پر ہوتی ہے، طرح طرح کے نئے جتنے بھی اعمال ہیں دین میں من گھڑت ان پر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ آپ کہیے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو سب سے زیادہ نقصان اور خسارے والے اعمال کرتے ہیں، ان کے اعمال میں ایسی کیا خرابی ہے کہ یہاں پہ کہا گیا کہ بہت یعنی سب سے زیادہ نقصان والے اعمال وہی کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ ان کی ساری جو کوششیں ہوتی ہیں اس دنیاوی زندگی میں، یعنی جتنے بھی وہ اعمال کرتے ہیں، جتنی بھی کوششیں کرتے ہیں، ان کا کیا گمان ہوتا ہے؟ وہم یحسبون، ان کا یہ گمان ہوتا ہے انہم یحسنون صنعا، کہ ہم تو بہت اچھے نیک اعمال کر رہے ہیں، ہم تو بالکل بہت ہی خوبصورت اعمال کر رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، در حقیقت ایسے لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مکمل طور پہ قبول نہیں کرتے، دین کی جو بات پسند آتی ہے اس کو اپنا لیتے ہیں اور دوسری آیات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض کا عقیدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر نہیں جانا، ہمیں تو صرف یہی ایک زندگی عطا کی گئی ہے۔ تو اس عقیدے کی وجہ سے ان کے سارے اعمال جو وہ کر رہے ہوتے ہیں، ان اعمال کو وہ تو بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے وہ سارے اعمال فحبطت اعمالہم، ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں، وہ سارے کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا یعنی جو نیک لوگ ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ مکمل ایمان لاتے ہیں، یعنی کتاب کا مکمل حصہ قرآن و حدیث کو مکمل طور پہ فالو کرتے ہیں نیک اعمال کے ساتھ، صالح اعمال کے ساتھ۔ اور صالح عمل یعنی نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیا جائے، یعنی جس میں نیت صرف انسان کی یہ ہو کہ میں یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص طور کر رہا ہوں۔ اور دوسری چیز نیک عمل کی، نیک صالح عمل کی دوسری شرط کیا ہے؟ کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اگر مطابق ہوگا تو وہ صالح اور نیک عمل کہلاتا ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو کیا صلہ ملے گا؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا کرے گا۔ اس کے بعد آگے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کا تذکرہ کیا مختصر طور پہ کہ آپ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، آپ کتاب میں قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، ان کا ذکر کیجئے کہ جو ایک سچے نبی تھے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور پھر جو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ مکالمہ ہوا، جو انہوں نے ان کو دعوت تبلیغ، دین کی دعوت دی، دین کی تبلیغ کی، اس کے بارے میں آیات ہیں۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، کہ اے میرے ابا جان، اے والد صاحب، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ جو نہ سن سکتا ہے، جو نہ دیکھ سکتا ہے، اور جو نہ آپ کو کوئی چیز، کسی چیز سے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ یعنی آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر بیٹا حق پہ ہو، یعنی بیٹا چھوٹا ہے مرتبے میں اپنے باپ سے، لیکن علم کی وجہ سے، دین کی وجہ سے اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے اور وہ اپنے باپ کو نصیحت کر سکتا ہے۔ تو یہ مکمل واقعہ آگے اس کے بعد 70ویں پارے میں مکمل انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے اسی پارے میں سورۃ طٰہٰ کے اندر ایک بہت ہی پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی یہ دعا بہت ہی کارآمد ہے ایک انسان کے لیے کہ جو لوگوں کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے کہ مجھ سے بولا نہیں جائے گا، میں بھکلا جاؤں گا اور میری زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوں گے، یعنی اس کو علم ہے لیکن پھر بھی اس سے کوئی چیز بولی نہیں جاتی اور کوئی چیز یاد نہیں رہتی، تو اللہ تعالیٰ نے بہترین دعا سکھائی کہ آپ کہہ دیجئے رب اشرح لی صدری، کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دیجئے، ویسر لی امری، اور میرے تمام کام، جتنے بھی کام ہیں، جو بھی تیرے دین کی دعوت میں نکلا ہوا ہوں، جتنے بھی نیک اعمال کر رہا ہوں، اس میں جو تکالیف آ رہی ہیں ان کو میرے لیے آسان فرما دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کے جو بھی گروہ ہیں، یعنی مجھ سے میری زبان میں جو گرہ ہے، مجھ سے بولا نہیں جاتا لوگوں کے سامنے، اس کو بھی تو حل فرما دے، آسان فرما دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔ تو یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے جب بھی ہم قرآن کریم یا احادیث مبارکہ کو یاد کرنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، دین کا کوئی بھی علم سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور اسی بارے میں آگے ایک اور دعا سنائی، ایک اور دعا باقاعدہ سکھائی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ کیا دعا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے کہ آپ یہ کہیے، یعنی آپ مجھ سے یہ دعا مانگیے کہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس سے علم کی عظمت پتہ چلتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود ایک بندے کو کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو کہ میں تمہارے علم میں اضافہ فرماؤں۔ تو یہ دعا بھی بہت ہی کارآمد ہے علم میں اضافے کے لیے، علم کو پختہ کرنے کے لیے، علم میں رسوخ کے لیے۔ اس کے بعد اسی بارے کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا کہ جو اس پوری اپنی زندگی میں 40 سالہ، 50 سالہ، 60 سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے دین سے غافل رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں نوازی تھیں، چاہے وہ آنکھوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ کان کی صورت میں ہو، چاہے وہ دل کی صورت میں ہو، وہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا، وہ ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا، یعنی جہاں دین کی بات کی جاتی ہے وہاں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے مراد اپنی دل کی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ عجیب عجیب خیالات اس کے دل میں آنے لگتے ہیں کہ یہ کیا پھر دین کی بات شروع ہو گئی، یہ کیا قرآن و حدیث کا درس شروع ہو گیا، میں اٹھ کے گھر چلے جاتا ہوں۔ وہ اپنے کان بند کر لیتا ہے، یعنی اس کے کان حق کی بات کو پھر قبول نہیں کرتے، اور اس کا دل پھر مردہ ہو جاتا ہے جب وہ اپنے کانوں کا، اپنی زبان کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے دل کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ تو پھر ایسے شخص کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے دین کی بات سے، میرے قرآن و حدیث کی بات سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کی جو معیشت ہے، اس کا جو کاروبار ہے، اس کا جو جتنا بھی لین دین کا کام ہے، وہ بہت ہی جکڑ دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، نابینا اٹھائیں گے کہ اس نے اس دنیا میں دی گئی زندگی میں اپنی آنکھوں کو حق قبول کرنے سے بند کر دیا، اپنے کانوں کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو پھر ہوگا کیا کہ اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا، اور وہ شخص کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہ اے میرے رب تو نے مجھے آج اس دن میدان حشر میں تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، لما حشرتنی وقد كنت بصیرا، اور حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میرے پاس آنکھیں تھیں۔ اب دیکھیں اس سے کیا کہا جائے گا، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، بات دراصل یہ ہے کہ ہماری آیات تمہارے پاس اسی طرح آئی تھیں لیکن تم نے اس کو کیا کیا، بھلا دیا، تم نے اس سے غفلت برتی، تم نے ذرا بھی توجہ نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا تمہیں تعلیم دینا چاہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال کی اصلاح ہو جائے، لیکن تم نے اس کو بھلا دیا۔ تو اسی طرح ہوگا کیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی لیے آج کے دن تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا، تمہیں بھی غافلین میں لکھ دیا جائے گا، اور تمہیں بھی نیک لوگوں سے الگ کر کے بھلا دیا جائے گا۔ تو ایسا حشر ان لوگوں کا ہوگا کہ جن لوگوں نے اس دی گئی زندگی میں قرآن و حدیث کو نہیں سمجھا، قرآن و حدیث کی تمام تعلیمات سے غافل رہے، جو دین سیکھنے کے، علم سیکھنے کے دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں، جو کان دیے ہیں، جو دل دیا ہے، یہ علم کے دروازے ہیں۔ جب ایک انسان ان علم کے تینوں دروازوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو پھر دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے اس جسم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک روح پیدا کی ہے، اور جس طرح ہمارے اس جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے اس جسم کو کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جسم کام کرتا ہے نا، اسی طرح ہمارے جسم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک روح رکھی ہے، تو اس روح کی بھی کچھ ضروریات ہیں، اس روح کی بھی کوئی غذا ہے، اور وہ صرف اور صرف اس قرآن کریم میں، دین اسلام میں ہے۔ تو آج ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے، ادراک کرنا چاہیے کہ جب قرآن کریم کی آپ کے سامنے تلاوت کی جائے، نصیحت کی جائے، تو پھر ہمیں غور و فکر سے بات کو سمجھنا چاہیے، اس میں تدبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا سمجھا، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔